اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو العليم الحكيم. إنه هو الحكيم العليم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. کیا آئی ہے آپ کے پاس خبر ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی. اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ داخل ہوئی آپ پر پس کہا انہوں نے سلام. قال سلام، حضرت نے بھی سلام کہا. قوم منکرون، اجنبی قوم معلوم ہوتے ہیں. فراغ الی اہلہ، پس چلے گئے اپنے گھر والوں کی طرف. فجاء بعجل سمین، پس لائے ایک بچھڑا موٹا. فقربہ الیہم، پس قریب کیا اس کو ان کی طرف. قال الا تأکلون، کہا کیا تم کھاتے نہیں ہو. فأوجس منہم خیفہ، پس محسوس کیا ان سے ڈر کو. قالوا لا تخف، انہوں نے کہا کہ ڈر نہیں. وبشروہ بغلام علیم، اور بشارت دی اس کو ایک علم والے لڑکے کی. فأقبلت امرأته فی سرۃ، پس سامنے آئی ان کی بیوی تعجب میں. فسکت وجہہا، پس ہاتھ رکھا اس نے اپنے چہرے پر. وقالت عجوز عقیم، اور کہا اس نے بڑھیا ہوں بانجھ. قالوا کذالک قال ربک، انہوں نے کہا اسی طرح ہوگا کیونکہ کہا تیرے رب نے. انہ هو الحکیم العلیم، بے شک وہ حکمت والا علم والا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ الذاریات کا دوسرا رکوع
آیت نمبر 24 سے لے کر 30 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل آپ حضرات نے سنا اللہ تعالیٰ نے بعثت کے عنوان پر کچھ شواہد پیش کیے اور کچھ عقلی دلائل ارشاد فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اہل جہنم اور اہل جنت کا تذکرہ بھی فرمایا۔ اب یہاں سے آخر سورت تک سورہ مبارکہ کا دوسرا حصہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ دنیاوی عذاب کے 5 نمونے ارشاد فرمائیں گے کہ دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور اللہ کا عذاب قوموں پر آیا۔ پہلا واقعہ اور پہلا نمونہ وہ قوم لوط کا ہے، لیکن لوط علیہ السلام کی قوم کے واقعے کو بیان کرنے سے پہلے مختصر ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا قصہ بیان کیا، کیونکہ وہی فرشتے جو قوم لوط پر عذاب الہی لے کر آئے تھے وہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے اور ان کو بیٹے کی بشارت سنائی۔ تو آج کے سبق کے اندر اس واقعے کا وہ حصہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے بشارت سنانے کے لیے گئے تھے۔ فرماتے ہیں حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا آئی ہے آپ کے پاس خبر ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی، چونکہ وہ فرشتے تھے، واقعی بڑے معزز تھے۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، مہمان آئے اور آ کر انہوں نے سلام کیا۔ حضرت نے بھی قال سلام، سلام کا جواب دیا۔ تو سلام جو ہے یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے، تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، فرمایا کہ سلام اللہ کی طرف سے بہت برکت والا تحفہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ۔ فرمایا کہ تم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایمان نہ لاؤ، اور اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جب تم اس پر عمل کرو گے تو آپس میں محبت شروع ہو جائے؟ وہ ہے سلام، افشوا السلام بینکم، سلام کو آپس میں عام کرو۔ اسی طرح جب گھر میں داخل ہو فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، وہاں بھی سلام کیا کرو۔ تو سلام کو عام کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسے پاک میں آتا ہے جب وہ رات کو گھر میں جاتے اس انداز میں سلام کیا کرتے تھے کہ سویا ہوا آدمی آپ کے سلام کی وجہ سے بیدار نہیں ہوتا تھا، نہ اس کی نیند میں خلل آتا تھا۔ جاگتا ہوا آدمی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام سن کر جواب بھی دے سکتا تھا، اس انداز میں سلام کیا کرتے تھے۔ بعض لوگوں یاد بڑا زور سے، بعض دفعہ نماز پڑھ رہا ہوں، پچھلے دنوں ایک ساتھی جماعت کھڑی ہوئی تھی، السلام علیکم جی، اس طرح بھی نہیں کرنا چاہیے تاکہ سویا ہوا آدمی اٹھ کھڑا ہو، نماز والا آدمی اس کے نماز کے اندر خلل ہو جائے۔ آداب کا خیال رکھ کے سلام کو عام کرنا چاہیے۔ تو بارکہ فرشتوں نے آ کے سلام کیا، حضرت نے سلام کا جواب دیا، اور ساتھ ہی یہ بات بھی کہی قوم منکرون، اجنبی قوم معلوم ہو۔ میری دل ہی میں یہ بات کہی کہ یار مہمان تو کوئی آ گئے ہیں لیکن جان پہچان نہیں، پتہ نہیں کون ہے، کہاں سے آئے ہیں، اجنبی کون ہے۔ خیر ان کو بٹھایا، یہاں پہ انداز دیکھیے کہ دعا سلام ہوئی، ان کو بٹھایا، اجنبی سمجھتے تھے، جانتے نہیں تھے، اس کے باوجود ان کو بٹھا کر فوراً ان کے کھانے کا انتظام فرمانے لگے۔ یہ سخاوت ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ مہمان آئے تو بندہ جان پہچان ہو یا نہ ہو، جو گھر میں مہمان آیا اس کا اکرام کرنا چاہیے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے مہمانوں کا اکرام کرے۔ فراغ الی اہلہ، حضرت جناب فوراً
اپنے گھر کی طرف تشریف لے گئے اور جناب ایک اچھے گوشت والا بچھڑا اس کا گوشت بھون کر لے آئے. فجاء بعجل سمین، وہ ایک اچھا موٹا تھا، سمین کہتے ہیں موٹے کو، اچھے گوشت والا بچھڑا وہ بھون کر مہمانوں کے لیے لے آئے. فقربہ الیہم، اس کو آ کر ان کے قریب کیا، سامنے کیا. ہمارے یہاں تو ٹیبل لگایا جاتا ہے نا سائڈ پہ، اور پھر مہمانوں کو اٹھا کر لے جاتا، او جی کھانا لگ گیا جی، او جی کھانا لگ گیا. حضرت نے مہمانوں کے قربہ الیہم، کھانے کو قریب کیا مہمانوں کے، مہمانوں کو اٹھا کر کھانے کی طرف لے کر نہیں گئے. فقربہ الیہم، کھانا ان کے قریب کیا. پہلے تو ہمارے شادی حالوں میں نا کھانا وہ رکھتے تھے ٹیبل پہ، آؤ جی کھانا تیار ہے، وہ جناب کوئی ادھر سے ڈالتا کوئی ادھر سے ڈالتا، کسی پر گرتا. آج کل شکر ہے کچھ تھوڑا یہ ہوا کہ سامنے رکھ دیتے ہیں، تو کھانا مہمان کے سامنے رکھنا چاہیے. اب جب کھانا سامنے رکھا تو وہ تو فرشتے تھے اور وہ کھانا تو کھاتے نہیں تھے. تو حضرت بڑے حیران ہوئے کہ کھا نہیں رہے ہو. قال الا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ کھاتے نہیں ہو کھانا، یہ تمہارے لیے پکایا ہے، بسم اللہ کریں اور کھائیں. تو معلوم ہوا کہ عالم الغیب اللہ کی ذات ہے. اب فرشتے آئے ابراہیم علیہ السلام سے دعا سلام بھی ہوئی، ان کو بٹھایا بھی، اور بٹھانے کے بعد آپ کو یہ پتہ نہ چلا کہ یہ کوئی انسان ہے یا نورانی فرشتے ہیں. اگر حضرت پہلے سے یہ محسوس کر جاتے تو کھانا بنانے کی، گوشت بھوننے کی ضرورت ہی نہ تھی. حضرت نے یہ سارا کچھ کھانا تیار کیا. اور اگر فرشتوں کو یہ پتہ چل جاتا کہ حضرت ہمارے لیے کھانا بنا رہے ہیں تو وہی منع کر دیتے کہ ہمارے لیے کھانا نہ بناؤ. نہ ان کو پتہ چلا نہ ان کو پتہ چلا. معلوم ہے عالم الغیب کس کی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، حضرت نے محسوس کیا ان سے ڈر. بھائی عجیب مہمان ہے، آئے گھر میں ہے، کھانا میں نے تیار کیا، سامنے پیش کیا اور کھاتے نہیں ہیں، ان کی کوئی نیت کچھ اور تو نہیں؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ جو آدمی کسی کے گھر سے کھا لیتا نا اس کو نقصان نہیں پہنچاتا تھا، اور جس نے نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھا ہوتا وہ اس کے گھر سے روٹی وغیرہ نہیں کھاتا تھا، پانی بھی نہیں پیتا تھا. لوگ نعمت حرام نہ کہیں، اس کا احتیاط ہوتی تھی. آج کل تو اللہ معاف فرمائے جہاں سے کھاتے ہیں پھر وہیں پہ سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ حضرت نے جب دیکھا کہ یہ کھانا نہیں کھا رہے ہیں تو خطرہ محسوس ہوا کہ شاید یہ کسی تکلیف کی نیت سے آئے، شاید کوئی اور ارادہ لے کر آئے. فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، حضرت نے محسوس کیا ڈر کو. قَالُوا لَا تَخَفْ، فرشتوں نے کہا ڈرو نہیں. وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، اور اتنے میں ان کو بیٹے کی بشارت سنا دی. ہم تو اس لیے آئے ہیں، ہم تو فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے. ذرا آپ نکالیں 12واں پارہ سورہ ہود نکالیں، اور صفحہ نمبر ہے 207 207 12واں پارہ سورہ ہود. آیت نمبر 68 ختم ہو رہی ہے، 69 شروع ہو رہی ہے، بالکل اس صفحے کے آخر سے جی. آیت نمبر 68 ختم ہو رہی ہے، آیت نمبر 69 شروع ہو رہی ہے. سورہ ہود 12واں پارہ. فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے، یقیناً آئے ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت کے ساتھ. قالوا سلاما، انہوں نے آ کر سلام پیش کیا. قال سلام، حضرت نے بھی سلام کا جواب دیا. فما لبث، مہمانوں کے پاس نہ ٹھہرے، فوراً انتظام میں لگ گئے. ان جاء بعجل حنیذ، بھنا ہوا ایک بچھڑا لے آئے. وہاں فرمایا بعجل سمین، موٹا تازہ لے، یہاں فرمایا بھنا ہوا لے آئے، وہ موٹے تازے کو بھون کر لے آئے، سامنے پیش کر دیا. وہاں بھی آپ نے سنا فقربہ الیہ، مہمانوں کے قریب کر دیا. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، پس جب حضرت نے دیکھا ان کے ہاتھوں کو کہ وہ نہیں بڑھ رہے اس کی طرف.
کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے. نکرہم عجیب لگا ان کو, اوپرا سمجھا ان کو. وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً اور اندر اندر ہی ڈر محسوس کرنے لگے. قالوا لا تخف فرشتوں نے کہا کہ ڈرو نہیں. فرشتوں نے کہا کہ میں نے پہلے عرض کیا بڑا واضح اس واقعے سمجھ میں آ رہا ہے کہ عالم الغیب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, کیونکہ پردے کے پیچھے جو کام ہوا نہ فرشتوں کو پتہ چلا نہ ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا. لیکن بعض لوگ وہ کوشش کرتے ہیں نقب لگانے کی, نقب لگانے کی. بعض رات نے نقب لگایا یہاں پہ تھوڑا سا. وہ جی دیکھو نا کہ فرشتوں کو کیسے پتہ چل گیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام ڈر رہے ہیں. ڈر تو اندر کی چیز ہے, معلوم ہے دلوں کے حالات جانتے ہیں نا. یہ ہے چور راستہ. اللہ کا قرآن ہے, اس میں چور راستہ رہتا کوئی نہیں ہے. اب یہی واقعہ اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی بیان کیا 14ویں پارے میں بھی, اور وہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال انا منکم وجلون. جب انہوں نے ہاتھ کھانے کی طرف نہ بڑھائے تو بول پڑے ابراہیم علیہ السلام انا منکم وجلون. وہ کھاتے کیوں نہیں, مجھے تو تم سے ڈر محسوس ہو رہا ہے. کھاتے کیوں نہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بتایا. نبی بتاتے تو چہرے سے پتہ چل جاتا ہے, لیکن قرآن نے 14ویں پارے کے اندر بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے خود کہا کہ انا منکم وجلون, مجھے تو تم سے ڈر محسوس ہو رہا ہے. جب ڈر محسوس ہوا قالوا لا تخف کا ڈرو نہیں, انا ارسلنا الی قوم لوط ہم تو بھیجے گئے ہیں لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف. ہم تو قوم لوط کو تباہ و برباد کرنے کے لیے آئے ہیں. وامرأتہ قائمۃ اور حضرت کی بیوی جو کھڑی تھی فضحکت ہنس پڑی. کس بات سے؟ فبشرناہا باسحاق کیونکہ بشارت سنائی اس کو اسحاق علیہ السلام کی. ومن وراء اسحاق یعقوب اور اسحاق کے بعد پوتے کی بشارت یعقوب کی بھی ساتھ ہی سنا دی. سبحان اللہ. وہ اس بات سے ہنس پڑی اور ہنس کر کہنے لگی قالت کہا حضرت کی بیوی نے یا ویلتا ہائے عجیب بات, بڑی افسوس والی بات خبر سنا رہے ہو. الیدو میں بچہ جنوں گی, وانا عجوز میں تو بوڑھیا ہو چکی ہوں, وہذا بالی شیخا اور یہ میرا شوہر بھی بوڑھا ہو چکا ہے. ابراہیم علیہ السلام بھی بوڑھے اور میں ان کی زوجہ میں بھی بوڑھی ہوں. ان ھذا لشیء عجیب یہ تو عجیب خبر تم نے سنا دی ہے. قالوا فرشتوں نے جواب میں کہا اتعجبین من امر اللہ کیا تم تعجب کرتی ہو اللہ کے حکم سے؟ اللہ کے آگے کون سا مشکل کام ہے؟ اللہ کا امر ہو جائے پھر کون سی تعجب والی بات ہے؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں تم پر ہوں اے نبی کے گھر والوں. انہ حمید مجید بے شک وہ تعریفوں والا بھی ہے بزرگی والا بھی ہے. سبحان اللہ. تو واپس آئیے سبق کی طرف. یہاں پر بھی اسی واقعے کا اشارہ ہے. فرماتے ہیں فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً ڈر جب حضرت نے محسوس کیا قالوا لا تخف فرشتوں نے کہا کہ ڈرو نہیں. وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ اور بشارت سنائی ان کو ایک ایسے لڑکے کی جو علم والا تھا. فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ اب حضرت کی بیوی تو پردے میں تھی. جب یہ خبر سنی تو پتہ چل گیا یہ فرشتے ہیں, فرشتوں سے پردہ کائے گا. پردہ تو انسانوں سے ہوتا ہے نا, اس لیے فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ سامنے آ گئی حضرت کی بیوی. فی سرۃ تعجب کے انداز میں. سرہ چیخ کو بھی کہتے ہیں, جیسے بندے کو حیران ہائے حیرانگی کی بات ہو ہائے یہ عجیب خبر, تو اس طرح آواز بھی نکل گئی اور سامنے بھی آ گئی. فسکت وجہہا اور اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لیا. ادھر میری طرف دیکھیں, عجیب خبر سنی نا, لیکن میرا بیٹا ہو گیا, جیسے بھی آپ نے سورہ ہود میں سنا میں کیسے جنوں گی, تو کیسے کیا کیا ہائے اس طرح
عورتوں کی عادت ہوتی ہے فوراً چہرے پہ ہاتھ رہتا جو ہاں یہ عجیب خبر. فسکت وجہ، حیران بھی ہوئی، آواز بھی نکلی، چہرے پر ہاتھ بھی رکھ لیا اور کیا کہنے لگی؟ وقالت عجوز عقیم، اور کہنے لگی میں تو بڑھیا بھی ہوں بانجھ بھی ہوں، بڑھیا بھی ہوں بانجھ بھی، اولاد کے قابل بھی نہیں اور ویسے عمر بھی نہیں رہی اب تو میری، زندگی ساری جوانی ساری گزر گئی، اب بڑھاپے میں آ کے بیٹے کی اور ساتھ پوتے کی بشارت بھی، بیٹے کی اور ساتھ پوتے کی بشارت بھی سنا رہے ہو. اس بات پر حیران ہوئی اور چہرے پر ہاتھ بھی رکھ لیا. ہمارے شیعہ بھائی کہتے ہیں تو سیاح ماتم جائز نہیں، قرآن میں لکھا ہوا ماتم جائز ہے. وہ قرآن کتنے لکھا ہوا کہ حضرت سارا ماتم کیتا بچے کی خوشخبری سن کے، تو ماتم خوشخبری تو ہونا کہ افسوس تو ماتم خوشخبری پہ ہوتا ہے یا افسوس پہ ہوتا ہے؟ جی افسوس پہ ہوتا ہے نا. تم تو کرتے ہو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر نا، وہ خوشخبری ہے یا افسوس کی بات ہے؟ بتاؤ پہلے یہ تو پکی بات کرو کہ تم افسوس پر کرتے ہو یا خوشی پر کرتے ہو. سارا کو تو مانگ مانگ کی زندگی گزر گئی بیٹا، اور جب بیٹے کی بشارت آئی اس دن حضرت سارا نے چہرے پر ہاتھ رکھا، پیٹا نہیں چہرہ، چہرے پر ہاتھ رکھا اور حیران ہو کر کہنے لگی میرا بیٹا کیسے ہوگا. جی توجہ کرنا، دو باتیں کہیں، عجوز اور عقیم. عجوز کا معنی بڑھیا، عقیم کا معنی باج. اب بعض عورتیں جوان ہوتی ہیں لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ان کے اندر نا وہ جراثیم نہیں ہیں کہ ان کی جناب اولاد ہو سکے، اس کو کہتے ہیں بانج، اولاد کے قابل نہیں. جو جوانی کے اندر بھی اولاد کے قابل نہ ہو اس کو حکیم کہتے ہیں، اور بڑھیا تو ویسے نہیں قابل رہتی. میں بانج بھی ہوں اور میں بڑھیا بھی ہوں، اور یہ دونوں باتیں ایسی ہیں کہ بیٹا نہیں ہو سکتا. تو فرشتوں کا جواب قالو کذالک، یہ ہے کاف بیان. صابر صاحب یہ کاف بیان الکمال کے لیے ہے. صابر صاحب ترجمہ پڑھتے ہیں نا، کہیں کاف آئے نا پوچھتے ہیں یہ کاف کمال والا ہے یا دوسرا ہے؟ یہ کمال والا کاف ہے. قالو کذالک قال ربک، یہ کاف فرماتے ہیں لبیان الکمال، یہ اللہ کی قدرت اور اللہ کے کمال کو بیان کرنے کے لیے. اللہ کے فرشتوں نے جواب دیا عورت صحت مند بھی ہو جوان بھی ہو یہ تو بچے پیدا ہوتے رہتے ہیں، عورت بانجھ ہو اور بوڑھی ہو پھر بچہ پیدا ہو جائے، یہی تو اللہ کی قدرت کا کمال ہے. یہ کاف کمال کے لیے. قالو کذالک قال ربک، کہا فرشتوں نے یہی تو اس کی قدرت کا کمال ہے نا. کیوں؟ قال ربک، یہ تیرے رب نے کہہ دیا ہے، رب کا فیصلہ ہو گیا بیٹا دینے کا. انہ هو الحکیم العلیم، وہ حکمت والا بھی ہے وہ علم والا بھی ہے. نہیں دیا تو بڑھاپے تک نہیں دیا، جوانی ساری گزر گئی اور ڈھل گئی نہیں دیا، اور دینے کا ارادہ کیا ہے بڑھاپے کے اندر ہی کر لیا ہے، اور بیٹے کے بعد پوتے کا فیصلہ بھی ساتھ ہی سنا دیا ہے. انہ هو الحکیم العلیم، وہ حکمت والا بھی ہے وہ علم والا بھی ہے. اس کے بعد آگے قوم لوط کا واقعہ انشاءاللہ وہ کل کے سبق میں آ جائے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ترجمہ دوبارہ سنیں. هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا آئی ہے آپ کے پاس خبر ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی؟ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ داخل ہوئی آپ پر انہوں نے سلام کہا. قال سلام، حضرت نے بھی سلام کہا یعنی سلام کا جواب دیا. قوم منکرون، کہنے لگے تم اجنبی قوم ہو یعنی دل میں کہا. فراغ الی آلہ، پس چلے گئے اپنے گھر والوں کی طرف. فجاء بعجل سمین، پس لیا ایک موٹا تازہ بچڑا یعنی بھنا ہوا. فقربہ الیہم، پس قریب کیا اس کو ان کی طرف. قال الا تأکلون، اور پھر فرمایا کیا تم کھاتے نہیں ہو؟ فاوجس منہم خیفہ، پس محسوس کیا ان سے ڈر کو. قالوا لا تخف، تو انہوں نے کہا ڈرو نہیں. وبشروہ بغلام علیم، اور بشارت سنائی ان کو ایک علم والے لڑکے کی. فاقبلت امرأته فی سرۃ، پس متوجہ ہو گئی ان کی گھر والی
حیرانگی میں، فسقط وجہہا، بس ہاتھ رکھا اس نے اپنے چہرے پر، وقالت عجوز عقیم، اور کہنے لگی بڑھیا ہوں، باج ہوں، قالوا کذالک قال ربک، فرشتوں نے کہا اسی طرح ہو جائے گا کیونکہ تیرے رب نے کہہ دیا، انہ هو الحکیم العلیم، بے شک وہ حکمت والا، علم والا ہے۔